एशिया कप फाइनल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रवायती फोटोशूट खटाई में पड़ गया। जराये का कहना है कि कल फाइनल से पहले हतमी फैसला होगा। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से गुरेज किया। वहीं फाइनल में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी टीम 7 से 10 बजे दुबई में वाक़े ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच तनाज़ा, ICC ने जुर्माने का बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक न किया। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना। सूर्या कुमार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। भारतीय कप्तान ने फौजी झड़प की जानिब इशारा किया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान भी मैच रेफरी के सामने पेश। हारिस रऊफ को 6-0 का इशारा करने पर मैच का 30% जुर्माना। साहिबजादा फरहान को गन फ्लेयर सेलिब्रेशन पर वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। चेयरमैन PCB की नाम लिए बगैर ICC पर तनकीद। एक्स पर लिखा, मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है तो इंशाल्लाह एशिया कप जीत के आएगा। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी जंग में फतह हुई है इसी तरह मैच में भी फतह होगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह फाइनल हम पाकिस्तान ही विन करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का हाई वोल्टेज फाइनल कल खेला जाएगा। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। टीम ग्रीन को माजी को भुलाकर मैदान में उतरने का मशवरा। दूसरी जानिब एशिया कप इंतजामिया का तमाशाइयों के लिए प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने पर 1 प्रीमियम मुफ्त दिया जाएगा। 3 प्रीमियम टिकट 2 की कीमत में दिए जा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी करवाने का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अमरीका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से तफसीली मुलाकात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का मुश्तरका इजलास। अफगान हुकाम पर अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने पर भी जोर। आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। इस हवाले से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक इजलास में फरीकैन ने दहशतगर्दी, जंग और मनुशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। फरीकैन ने अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मौसर इलाकाई इक़दामात की हिमायत की। कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले कुछ काम भी कर लें। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे को देखें। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रज़ाकारों से हल्फ लिया। खिताब में कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। पंजाब पहला सूबा है जिसने 25 लाख सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया। पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है। आपको उंगलियां तोड़ने का शौक है, जो उंगलियां तोड़ने निकले हैं, जरा सोच के चलना। हम आपकी इत्तेहादी हैं, आप इत्तेहादियों से मशावरत के कायल नहीं है। कोई एक टॉपिक बता दे जिस पे आपने सियासी जमातों से मशावरत की हो। उल्टा जो बात करे उसको ताने देने पे ताना जनी इबादत नहीं है, अवाम की इबादत है। उन सैलाबज़दा लोगों के पास लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे। आप किसान को भी अपना ब्यूरोक्रेट समझें, बाबू समझें। चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी तो दूर की बात, कम से कम सेक्शन अफसर समझें। आप पंजाब वारस नहीं, या गोरे के उस निजाम के वारस है। पंजाब के वारस होते तो आज आप किसान की हारी का बात करते। खुदारा उसके लिए सोचें, जब नलायक हुक्मरान आते हैं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के हर जी शऊर आदमी
ذہنی تناؤ آپ اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں, آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں. انگلیاں توڑنے کا شوق ہے, ذرا دیکھ کر چلیے گا. سیلاب متاثرین کو دینے کے لیے پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں, لوگ مدد مانگتے ہیں, آپ وزیر بھیج دیتے ہیں. مریم نواز نے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا, 5 پنجاب کا بجٹ اکٹھا ہو تو بھی 10 لاکھ نہیں دے سکتے. ندیم افضل چند سمیت پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا جب نالائق حکمران آ جائے تو ہر ذی شعور انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ملک بابوؤں کے لیے نہیں بنا. اگر بلدیاتی حکومت ہوتی تو آج کسانوں کی ایسی حالت نہ ہوتی. صرف شہید بے نظیر بھٹو کی فوٹو کی وجہ سے BISP سے پیسے نہیں دے رہے. پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن چکا. سیکریٹریٹ میں لگے پودوں کی حالت کسانوں سے بہتر ہے. چند صاحب آپ اچھے خاصے انسان تھے, کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کسی ذہنی تناؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ٹویٹ. کہا پنجاب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا. اس بے بنیاد خبر پہ حقائق 26 اگست کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. جھوٹا پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور پنجاب حد تک عزت بل کے مطابق امید ہے آپ کورٹ میں یہ جھوٹی خبر ثابت کر پائیں گے. جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ انگلی اٹھتی ہے اور اس کا جواب آتا ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم پنجاب کی طرف انگلی اٹھی, نہیں, یہ ایک ایسے آمرانہ سے ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں. نہ جو یہ مشورہ دیتے ہیں ان کی انگلیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ پیش کر دیں گے اور آپ توڑ دیں گے. اور اگر آپ کو کسی جماعت کے کسی لیڈر سے یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے شروع ہوئے پروگرام سے چڑ ہے تو اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگتے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کی انگلیاں اتنی کمزور نہیں کہ کوئی توڑ دے. پیپلز پارٹی رہنماؤں سینیٹر پلوشہ خان, ہمایوں خان اور محمد علی باشا کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا امداد کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے کا بیان دینے والے IMF سے قرض کیوں لے رہے ہیں؟ حکومت IMF سے سیلاب زدگان کے بجلی کے 1 ماہ کے بل بھی معاف نہیں کرا سکی. تاثر دیا جا رہا ہے کہ پنجاب ہماری جاگیر ہے. تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں, اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں. پنجاب حکومت کی جانب سے اپنے اتحادی کے لیے جو زبان استعمال کی گئی اس کی مذمت کرتے ہیں. گندم امپورٹ کرنے کے بجائے کسانوں کو سہولیات دی جائیں. پیپلز پارٹی ایک بار پھر سیلاب متاثرین کو BISP سے فوری ریلیف دینے کا مشورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. M5 موٹر وے کے متاثرہ حصے کی فوری مرمت کا حکم بھی دے دیا. نیو یارک سے اجلاس میں شرکت کے دوران وزیر اعظم نے کہا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر پاکستانیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی. پاکستان میں سیلاب سے تباہی, چین کا بھرپور امداد کا اعلان. چین پاکستان کو 10 کروڑ یوان مالیت کا اضافی امدادی سامان فراہم کرے گا. ترجمان چینی سفارتخانے کے مطابق امدادی سامان قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد دے گا. جلال پور پیر والا میں سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی میں ننھی پری کی آمد. بچی کی پیدائش پر خیمہ بستی میں خوشی کا سما. خیمے کو غباروں سے سجایا گیا, مٹھائی بھی تقسیم. نو مولود کے والدین سیلاب سے متاثرہ علاقہ بستی لنگر کے رہائشی ہیں. پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور کشمیریوں کو حق خدا رادیت دینے کا مطالبہ. OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ کی محصور گلیوں سے مقبوضہ کشمیر تک امت مسلمہ سنگین چیلنجز سے دوچار ہے. OIC غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا پر زور دے. القدس الشریف کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم ناقابل قبول ہیں. کشمیری عوام کو حق خدا رادیت دیا جائے. اسلاموفوبیا ہمارے دور کی سب سے خطرناک نسل پرستی ہے. OIC کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر ایلینا بیئرپاک سے ملاقات. مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا گیا.
ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سپانسر کرنے والے ملک سے لیکچر کی ضرورت نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا بھارتی سفارتکار کو کرارا جواب۔ بھارتی الزامات کے جواب میں سائمہ سلیم نے کہا، نئی دلی داخلی اور بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انڈیا کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی۔ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی مدد، مالی معاونت اور خطے میں دہشت گردی کے خفیہ نیٹ ورکس کو مزید نہیں چھپا سکتا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر بروز پیر شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت بلایا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنما کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کے دوران قومی اسمبلی میں زیر غور آنے والے اہم معاملات پر مشاورت ہوگی۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت عدالت نے بانی PTI کی ٹرائل روکنے سے متعلق درخواست دائر خارج کر دی۔ استغاثہ کے 3 گواہان کی شہادت قلم بند۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے 30 ستمبر کو آئندہ سماعت پر مقدمے کے آخری 3 گواہان طلب کر لیے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم خان سواتی کی بریت کی درخواست خارج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اعظم سواتی پر فرد جرم عائد کر دی۔ PTI رہنما کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے اگلی سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ کراچی کی موجودہ صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ شہر میں کوئی ایک سڑک ایسی نہیں بچی جہاں گاڑی چلائی جا سکے۔ MQM رہنما حیدر عباس رضوی کی پریس کانفرنس۔ کہا، ڈمپر مافیا ہر سال 400 لوگوں کو مار رہا ہے۔ کون سا آسیب ہے جو اس شہر پر مسلط ہے؟ کھلے مین ہولز میں شہری گر کر اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ کراچی میں ہمارا میئر آ جاتا تو حالات بہتر ہوتے۔ گرین لائن مکمل نہ ہو سکی، ریڈ لائن کے لیے پوری سڑک کھود دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی کا نظام اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ جب تک معاشرے میں انصاف نہ ہو، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کچھ طاقتیں قوموں کو آپس میں لڑا کر حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالف صرف جماعت اسلامی نے کی۔ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ میئر کراچی کی جماعت اسلامی اور MQM پر شدید تنقید۔ مرتضی وہاب نے کہا، اپوزیشن کبھی ہماری تعریف نہیں کر سکتی۔ مخالفین کو تکلیف ہے کراچی میں کام کیوں ہو رہا ہے۔ تنقید برائے تنقید سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں منفی چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ کیا ہم ادارہ نور حق آ کر بیٹھ جائیں؟ وفاقی حکومت کو کام کرنے سے نہیں روکا۔ MQM کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ جو پیسہ ہمارے پاس ہے عوام کے اوپر استعمال کریں گے۔ لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔